سر اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیے، سیدھی سے ایک بات ہے سامنے کی کہ ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس گائیڈنس کے لیے کتاب موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، صحابہ کرام. ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے ہم پر کہ ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. میں وہ الفاظ کے کھیل میں نہیں جاؤں گا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. میں سیدھا اس کے کرکس پر جا رہا ہوں کہ بندگی ہے. بندگی بذات خود سب سے بڑی عبادت ہے. بندگی ہم کہتے کس کو ہیں کہ رب تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل کی جائے ان لیٹر ان اسپرٹ. یہ بندگی ہے. ہم نے عبادت کو اصل میں محدود کیا ہے ایک خاص معنوں میں. وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا چھوٹا سا پہلو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ہم نے عبادت کو اصل میں وہاں تک محدود کیا. اصل میں بڑے معنوں میں لے لیجیے اسے، بندگی کے معنوں میں. تو وہ یہ ریچولز کا معاملہ خود اس کے اندر آ جائے گا، اس کو کور کرے گا. رب کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے 5 وقت نماز پڑھو، اس کے اندر آ جائے گی. اور اسی طرح سو فورتھ آگے بڑھتے جائیے. تو جو مقصد ہے ہمارا، مقصد حیات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے رب تعالیٰ کی بندگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو اس بندگی کے ذریعے سے ہم گیونگ اینڈ پر آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب آپ اس کی تعمیل شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب میں بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، لفظی معنی نہیں بتا رہا. فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوف زدہ رہیں. یہ مفہوم ہے الفاظ کی، لفظی ترجمہ. تو انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی ہے جو رب کے حکم کے تحت نہ ہو. تو اس لیے میں یہ کوٹ کر رہا تھا. تو جب ادھر کی تعمیل کرتا ہے تو لوگوں کے لیے بہت نفع بخش ہو جاتا ہے. انسان ہر ایک کے کام آتا. میرے نزدیک تو انسان کی زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے اور اسی سے یہ سب حاصل ہو جائے گا.